الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی اللبتہی التہامی السید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ وسقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات۔ ماتمداران سید الشہداء و سوگواران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم قرآن مجید سورہ بقرہ 124ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ابراہیم کے رب نے آزمائش کی ابراہیم کی کلمات کے ذریعے، ابراہیم نے اس آزمائش اور امتحان کو پورا کیا، مکمل کیا، تمام کیا، تو اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تب ابراہیم نے کہا کیا یہ عہدہ جو تو نے مجھے دیا ہے یہ میرے بچوں تک جائے گا؟ اللہ نے کہا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا۔ ایک صلوات عرض کر دیں بر محمد۔ عزیزان گرامی، موضوع اور عنوان دوبارہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں جو میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے۔ امامت کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے، انہی باتوں کو آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنا ہے مجھے کہ امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے۔ عزیزان، امامت کل میں نے عرض کیا کہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جو ایک طرف عالم نورانیت میں رابطہ خدا میں ہے اور دوسری طرف لباس بشریت میں ہمارے رابطے میں ہے۔ یقیناً اگر بیچ سے امامت کو ہٹا لیا جائے تو انسان کا نبوت کے بعد خدا سے رابطہ ختم ہو جائے۔ آپ کہیں گے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یقیناً اگر بغیر امامت کے خدا سے رابطہ ہو سکتا ہوتا، نبوت کے بعد بغیر امامت کے اگر انسانوں کا رابطہ خدا سے ہو سکتا ہوتا تو پروردگار کسی امام کو پردہ غیب میں زندہ نہ رکھتا۔ پردہ غیب میں کسی امام کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ روح زمین کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک امام کو باقی رکھا جائے۔ یہ آج جو کائنات نظر آ رہی ہے
یہ آج جو دنیا دکھ رہی ہے، یہ جو ماحول دکھ رہا ہے، یہ سسٹم دکھ رہا ہے، یہ جو گیلیکسی دکھ رہی ہے، یہ جو چرند و پرند دکھ رہے ہیں، یہ جو کائنات کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، کائنات کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات جو دکھ رہی ہے یہ کسی کی مرہون منت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر وہ موجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور وہ ہے کون؟ وہ ہے پردہ غیب کا محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ ہے پردہ غیب کا محمد، وہ ہے امام جو ہمارے اس مجلس کا عنوان ہے۔ اگر امامت نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک اشارہ بچوں کے لیے کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ حدیث قدسی میں سب نے ملاحظہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ آپ نے ملاحظہ کیا؟ کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ یہ کچھ بھی کا جو لفظ ہے یہ ساری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تمہیدی جملے عرض کر رہا ہوں، ساری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جو کچھ بھی دکھ رہا ہے، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر ہیں، یہ انسان، یہ اجنہ، جو بھی دکھ رہے ہیں سب کس کی بدولت ہیں؟ محمد کی بدولت ہیں۔ قسم خدا کی اپنے بچوں کو ان جملوں سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کس کی بدولت ہیں؟ محمد ہی کی تو بدولت ہیں۔ محمد کو نہ خلق کرنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب جیسے ماشاءاللہ سننے میں آیا کہ جوانوں نے بڑی محنت کی ہے، بچوں نے بڑی محنت کی ہے، اہتمام مجلس کی، اور واقعاً کی ہے، یقیناً کی ہے۔ عزیزان ذرا ملاحظہ کریں کہ جب مجلس ہونی تھی، عشرہ ہونا تھا، پروگرام ہونا تھا، تو سارے جوانوں نے مل کے فرش کا اہتمام کیا، شامیانے کا اہتمام کیا، یہ پنکھے لگوائے، یہ امام بارگاہ سجوایا۔ انصاف سے بتائیے گا نوجوانوں، کیا یہ امام بارگاہ ایسے ہی سجا رہے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، 1 محرم آئے گی، 2 محرم آئے گی، 3 محرم، 4، 5، 10، 12، اس کے بعد کیا یہ امام بارگاہ سال بھر ایسے ہی سجا رہے گا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ابھی جن جوانوں نے مل کے سجایا ہے جب پروگرام ختم ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ مجلس کے لیے تھا، مجلس کے لیے تھا۔ مجلس ختم ہو جائے گی تو جہاں سے فرش لایا گیا ہے فرش سمیٹ کے وہاں رکھ دیا جائے گا، مائک جہاں سے لایا گیا ہے اٹھا کے وہاں رکھ دیا جائے گا، ممبر جہاں سے لایا گیا ہے اٹھا کے وہاں رکھ دیا جائے گا، پنکھے جہاں سے لائے گئے ہیں اٹھا کے وہاں رکھ دیے جائیں گے۔ ہم نے کہا سجا رہنے دو، اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ جو کام جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اسے سمیٹ دیا جاتا ہے، یہ ہے اصول۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے لیے سجایا گیا وہ آیا اور چلا گیا تو اب سمیٹ دو۔ ہم نے کہا آپ کے تو سمجھ میں آ گیا کہ جو کام جس کے لیے سجائی گئی ہے، جو بات جس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے جانے کے بعد سمیٹ دو۔ لیکن کیا پروردگار اس بات کو نہیں جانتا کہ کائنات تو پیغمبر کے لیے بنی تھی، کائنات تو محمد کے لیے بنی تھی؟ جب محمد آئے، محمد کے لیے بنائی تھی نا، تو محمد آئے اور آ کے چلے گئے تو اب اللہ کو بھی چاہیے تھا کہ زمین کا فرش سمیٹ دے، آسمان کا شامیانہ ہٹا دے، یہ فضائیں ختم کر دے، یہ خلائیں ختم کر دے۔ اے میرے پروردگار، ہم تو جس کے لیے بناتے ہیں اس کے جانے کے بعد ہٹا دیتے ہیں، تو نے کیوں باقی رکھا؟ اللہ نے کہا میں اپنے قانون پہ باقی ہوں، میں نے بنایا تھا محمد کے لیے اور میں ہٹاؤں گا بھی تب جب ایک محمد جو باقی ہے وہ آئے گا، چلا جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ یا علی، جزاک اللہ عزیزان اکرام۔ اللہم صلی علی محمد۔
بس عزیزان گرامی تمہیدی گفتگو ختم ہو گئی. تو یہ ہے امامت کہ جس کے بدولت یہ کائنات رکی ہوئی ہے. یہ ہے امامت. امامت کو لوگ سمجھے ہی نہیں عزیزان گرامی کہ امامت کا مرتبہ کیا ہے. امامت وہ ہے کہ جو نبوت کے بعد شریعت کو اپنے کاندھوں پہ سنبھالے رکھے, اسے امامت کہتے ہیں. ایک نحیف سا لفظ امامت کے مقابلے میں لایا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, امامت کے مقابلے میں لایا جاتا ہے. امامت کی تعریف لغت میں کر دوں, ریاست الدین و دنیا. ریاست اردو کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ملک کو کہتے ہیں. ریاست اردو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ملک کو کہتے ہیں. فارسی کے اعتبار سے ملک کو کہتے ہیں. عربی کے اعتبار سے ریاست یعنی حکومت. امام کیا ہے؟ ریاست الدین و دنیا. دین کی بھی حکومت ہے, دنیا کی بھی حکومت ہے. اب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلافت کا, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مد مقابل امامت کے خلافت کا. یہ خلافت دنیاوی کی بات کر رہا ہوں. یہ خلافت دنیاوی ہے کیا؟ امامت سنیے گا, میں بڑی آہستہ آہستہ عرض کر رہا ہوں, نہ کوئی ٹکراؤ, نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی تعصب, بڑی آہستہ سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے حکم سے نبی کے لبوں نے حاجیوں کے درمیان جس کا انتخاب کیا اسے امامت کہا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے حاجیوں کے درمیان نبی کے دہنے مبارک سے جس کا انتخاب کیا گیا اسے امامت کہا گیا. اور لفظوں کو تھوڑا سا کھول دوں تاکہ بات میری پہنچ جائے. چار دیواری کے اندر لڑائی کرنے والوں کے درمیان کسی بندے کے کہنے سے کسی بندے کا انتخاب کر لینے کو خلافت کہا گیا. عزیزان گرامی بھائی میں روایت پیش کر رہا ہوں, روایت پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد. میں روایت پیش کر رہا ہوں. جتنی بھی باتیں میں ابتدا سے انتہا تک پڑھ رہا ہوں یا پورے اشرے میں جو بھی بات کروں گا کہ میں مجلس کے درمیان روک کے ایک بات کہہ رہا ہوں. اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے, لوگ پڑھنے والے سے نہیں پوچھتے, پڑھ کے چلا گیا دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیسے پڑھ دیا, یہ کہاں سے پڑھ دیا, یہ کون سی بات پڑھ دی, آج تک تو ہم نے نہ سنی. توجہ چاہ رہا ہوں, اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے بیٹھکوں میں, چائے خانوں میں, چائے کی ہوٹلوں پہ کہ یہ کیسے پڑھ دیا, وہ کیسے پڑھ دیا. جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری ذمہ داری سے اپنے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. جب تک میں یہاں ہوں تو آپ کو سوال کرنے کا حق ہے. قسم خدا کی بزرگوں سے پوچھئے میرے نوجوانوں, جب علماء پڑھتے تھے تو یہ پوچھنے کی جسارت رکھتے تھے. جو پڑھتا تھا اس سے پوچھتے تھے قبلہ کہاں سے پڑھی, کیسے پڑھی, راوی کون ہے, روایت کس نے کی, آیت کون سی ہے, کتاب کہاں کی ہے, کہاں کی چھپی ہے, حدیث کیسی ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے, احسن ہے, موثق ہے. تو یہ بزرگان پوچھا کرتے تھے. تو وہ دور تھا علمی دور کہ جہاں پر ہر آدمی پڑھنے سے پہلے پڑھتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, ہم نے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا, ہم نے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اور اچھا اگر پوچھا بھی تو وہ باتیں پوچھی جو پتا ہے. پتا نہیں میرے جملے کی گہرائی آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی. ہم نے تو یا تو پوچھا نہیں اور پوچھا بھی وہ جو ہمیں پتا ہے تاکہ ہم اپنی بات بتا سکے. توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے پوچھنا شروع کریں اور پوچھئے, سوال پوچھئے تاکہ خطبہ کے درمیان یہ باتیں مشہور ہو کہ بھئی فلاں گاؤں کے فلاں علاقے کے لوگ سوال کرتے ہیں. تو جب ایک خطیب جانے لگے تو باقی خطیب متوجہ کر کے کہے کہاں جا رہے ہو, فلاں جگہ جا رہے ہو, سوچ سمجھ کے پڑھنا, وہاں کے لوگ سوال کر لیا کرتے ہیں.
ایسا ماحول بنائیں. یہ درمیان مجلس میں نے ایک جملہ کہا آپ کے لیے, یاد رکھیے گا. اور عزیزان گرامی, اس سے بڑا جملہ میں عرض نہیں کر سکتا. یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ستم ظریفی رہی ہے کہ جس کے دروازے پہ پوچھنے کے لیے امت کو جانا چاہیے تھا, اس علی کا دروازہ چھوڑ دیا, دوسرے کے دروازے پر پوچھنے جاتے رہے. ایک صلوات عرض کرے بر محمد وال. عزیزان, تو ایک نہیں سلام بھائی, کوئی تعصب نہیں, کوئی لڑائی نہیں. روایت کہتی ہے کہ جب خلافت کا چناؤ ہو رہا تھا ثقیفہ میں, خلافت کا چناؤ ہو رہا تھا ثقیفہ میں, تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ رہے تھے. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. مہاجرین کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا, انصار کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا. اب دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. اتنے میں ایک صاحب اٹھے کہ تمہیں کیا پتا, فلاں شخص بہت بزرگ ہیں, ان کے بزرگی کے بنا پہ ان کو خلیفۃ المسلمین چنا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, جس نے مانا مان لیا, جس نے نہیں مانا منوا لیا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, جس نے مانا مان لیا, جس نے نہیں مانا منوا لیا. اب بن گئی, طے ہو گئی خلافت. اب سنیے, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے دیکھیں امامت کہاں طے ہوئی. امامت طے کی گئی کھلے میدان میں. توجہ چاہ رہا ہوں, خلافت طے کی گئی چار دیواری کے اندر. بھائی دیکھیں, کوئی تعصب نہیں. اس سے بڑا جملہ کہوں, خلافت طے کی گئی لڑائی کرنے والے جھگڑالو لوگوں کے درمیان, اور امامت طے کی گئی حاجیوں کے درمیان. خلافت کو انسان نے انتخاب کیا اور امامت کو خدا نے انتخاب کیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یا علی, خدا نے انتخاب کیا. قسم خدا کی, اتنی گرمی, ایسا ماحول, اور سننے کا وہ انداز آپ کا. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک صلوات اور عرض کرے بر محمد وال. اب طے ہوئی امامت, میرے پروردگار کیا کریں. مانو, اچھا سنیے عزیزان گرامی, انسان ہے, خاکی ہے, خاک کا پتلا ہے, غلطی ہے, ہو سکتی ہے, یقیناً ہو سکتی ہے. قسم خدا کی عزیزان گرامی, دیکھیے پروردگار عالم نے کہا, اسی بات کو اپنے ذہن کو آمادہ کریے گا, میں نے ابراہیم کو لوگوں کا پیشوا, لیڈر, خلیفہ, امام بنایا. اے میرے پروردگار, ابراہیم کا تو نے امتحان کیوں لیا؟ کیا تیرے خاص نہیں تھے؟ اللہ نے کہا تھے. کیا تیرے نظر میں صاحب علم نہیں تھے؟ تھے. صاحب علم بھی تھے, خاص بھی تھے. کیا بھروسہ نہیں تھا؟ کا بھروسہ بھی تھا. اے میرے پروردگار, جب ساری صفات تھی تو ابراہیم کا امتحان کیوں لیا؟ عجب نہیں, اللہ کا میں اللہ ہوں. مجھے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی باتوں کا اندازہ ہے. ابراہیم کو امامت دینے سے پہلے ان کا امتحان لے کے اور خود امامت دے کے دنیا والوں کو ایک پیمانہ دیا ہے کہ سنو, لیڈرشپ کا انتخاب یہ دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہو گے نہیں بنا سکتے, ہم جسے چاہیں گے بنائیں گے. اے میرے پروردگار, کیا ہم بنا ہی نہیں سکتے؟ کہ نہیں, تم بنا ہی نہیں سکتے. میرے پروردگار یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کاش کہ میں اپنی بات سمجھا لے جاتا, باقاعدہ آمادہ ہیں لوگ. اے میرے پروردگار, ہم بنا ہی نہیں سکتے. کہ نہیں, لیڈر کون ہوگا ہم بنائیں گے, اس کا انتخاب تم نہیں کر سکتے. میرے اللہ, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ تم خاکی ہو,
تم بشر ہو، بشر کی طریقے سوچو گے. توجہ چاہ رہا ہوں. تم بشر ہو، بشر کی طرح سوچو گے. خاکی ہو، خاک کی طرح سوچو گے. میں قدرت کامل ہوں، قدرت کاملہ کی طرح سوچوں گا. تم جسے بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا. ہائے توجہ کریں عزیزان گرامی، میں کیا کہہ گیا بھائی؟ تو اللہ نے کہا تم جسے بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، اور میں جسے بناؤں گا وہ ہمارے جیسا ہوگا. تم جسے بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا. اے میرے پروردگار، اس کا مطلب یہ اتھارٹی ختم ہو گئی، ہم نہیں بنا سکتے؟ کہا نہیں. میرے پروردگار ایک موقع دے دے، ہم بھی چن لیں. مثال چنتے ہیں، ہم بھی چنتے ہیں. ہماری سرکار نے کم سے کم ہمیں اجازت دے دی. پروردگار نے دینی مذہبی اسلامی لیڈر چننے کی اجازت نہیں دی، سرکار نے ہماری دے دی اجازت. اب اسی سے میں مثال دیتا ہوں. چنتے ہیں بڑے ذوق میں آ کے، بڑے شوق میں آ کے، بڑی امید سے، انگلیوں پہ نشان لگوا کے آتے ہیں، چن کے آتے ہیں. چاہے وہ چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک الیکشن کی بات کر رہا ہوں. چنتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی چنا خوش ہیں کہ اب کی تو حاکم اچھا چن لیا. 2 سال گزرے، چہرہ اترا پریشان. ہم نے کہا بھائی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ چنا تو تھا صحیح سمجھ کے، چنا تو تھا صحیح سمجھ کے، لیکن کیا کریں، انسان ہے نا، غلطی ہو گئی. 5 سال ہو جانے دیجئے، 5 سال ہو جانے دیجئے، اب کی بار کسی اچھے کو چنیں گے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہو گیا 5 سال، پھر الیکشن ہوا. اچھا اب کی تم نہیں صحیح تھے، فلاں کو چنو. چن لیا، خوش ہے کہ اچھے کو چنا ہے. پھر 2-3 سال گزرے، پھر چہرہ اتر گیا. اچھے دن کی امید میں چنا تھا، دن برے آنے لگے. جو چاہ رہا ہوں بھائی دیکھیے، میں مثالیں دے رہا ہوں. دن پریشان ہو گئے، اب کیا ہوا؟ پھر پریشان. کہنے لگے کیا کرے، انسان ہے نا، چننے میں غلطی ہو گئی، غلط کا انتخاب کر لیا، غلط کو چن لیا. ہم نے کہا دیکھو یہ 5 سال میں پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ذرا بیٹھو اور سکون اور اطمینان سے پوری تاریخ انسانیت کا، تاریخ بشریت کا، تاریخ انتخاب کا جائزہ لو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ تم غلط کو چن کے آ گئے، بلکہ تاریخ پڑھو. جس امت نے اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چنا، کبھی غلط صحیح کو نہ چنا، غلط کو چنا. یہ صحیح نہیں چن پاتے تم، اس لیے اللہ نے اختیار لے لیا. میں چنوں گا. ایک صلوات بر محمد. تو جسے اللہ نے ہمارے لیے امام چنا، اسے چنو، اس کا انتخاب کرو. پروردگار نے کسے چنا؟ سنیے عزیزان گرامی، اے میرے اللہ کہ میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے وہ کہ جو ہمارے جیسا ہے. تم گنہگار ہو، گنہگار کو چنو گے. تم خاکی ہو، خاکی کو چنو گے. تم غلط ہو، غلط کو چنو گے. اور اچھا آخری جملہ، آخری فرد تک کہ تم اسے چنو گے، تم اسے چنو گے جو خود چل کے تخت خلافت تک جائے گا، اور میں اسے چنوں گا جس کے دروازے تک تخت خلافت چلتا چلا آئے گا. توجہ، اس کا انتخاب کروں گا. یار یہ ہے امامت و خلافت دنیا میں فرق، یہ ہے امامت و خلافت اسلام میں فرق. عزیزان گرامی سنیے، بچوں کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں. بات جہاں سے شروع ہے، ابھی کوئی بچہ کھڑا ہو کے اعتراض کر دے مولانا صاحب ہم نے تو سنا کہ امام 12 ہے اور ان 12 میں ابراہیم نہیں ہے.
اور آپ کل سے مجلس میں پڑے ہیں کہ ابراہیم امام اور حوالہ قرآن کا دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ابراہیم بھی امام ہیں، قرآن کہہ رہا انی جاعلک للناس اماما، اور 12 ائمہ بھی امام ہیں جن کو پیغمبر نے انتخاب کیا، تو ہیں تو دونوں امام، لیکن ابراہیم کی فہرست میں 12 نہیں آتے اور 12 کی فہرست میں ابراہیم نہیں آتے۔ اس کا مطلب کچھ تو ڈیفرنٹ ہے۔ What is different between ابراہیم اینڈ ائمہ؟ ما فرق بین الابراہیم والائمہ؟ 12 اماموں میں اور ابراہیم میں فرق کیا ہے؟ آئیے پتا کرتے ہیں۔ میرے پروردگار ابراہیم کیسے امام؟ یہ بات ہے صرف بچوں کے لیے۔ اور 12 ائمہ کیسے امام؟ اللہ نے کہا سنو، میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، ہدایت کی ایک کتاب دی ہے، جاؤ پوچھو۔ پہنچے، اے اللہ کی کتاب بتا دے ابراہیم کیسے امام اور 12 ائمہ کیسے امام؟ 12 کی فہرست میں ابراہیم نہیں آتے، ابراہیم کے فہرست میں 12 نہیں آتے، کیسے ہیں دونوں امام؟ اللہ نے کہا قرآن پڑھتے ہو، سمجھتے بھی ہو، یا خالی جھوم جھوم کے پڑھتے ہو؟ سمجھتے بھی ہو؟ پروردگار ہم سمجھے نہیں کہ قرآن سمجھو، قرآن خود کہہ رہا ہے افلا تعقلون، عقل لگاؤ، افلا تدبرون، قرآن میں غور و فکر کرو۔ اس کا مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھنے سے سمجھ میں آتا ہے، سمجھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیا تو پتا چلا وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے خطاب کی یہی ہمیں جواب دے رہی ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، امامت ابراہیم و امامت ائمہ میں فرق کیا ہے۔ آیت پہ جب غور کیا، عقل لگایا تو پتا چلا آیت کہہ رہی تھی انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم جو امام بنے، للناس لوگوں کے بنے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آیت نے واضح کر دیا خود صاف صاف انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے کہا یہی فرق ہے، یاد رکھیے گا، بچوں کو یاد کرائیے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم جو امام بنے وہ فقط انسانوں کے بنے، اور یہ جو 12 بنے انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، چرند کے بھی، پرند کے بھی۔ یہ قرآن سے دلیل ہو گئی۔ جھومیے گا اپنی عقیدت کے ساتھ، عقیدت کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم امام بنے، انسانوں کے 12 بنے، انسانوں، جناتوں، چرندوں، پرند کے۔ عقیدت کا جملہ ایک مرتبہ کسی عالم دین نے کہا سنو فرق کیا ہے، کہ ابراہیم جو ہے وہ انسانوں کے امام ہیں، اور یہ جو 12 ہے وہ ابراہیم کے بھی امام۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ ہے امامت ہماری جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ سنیے عزیزان گرامی، بس 2 باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے اور اس سلسلے کی انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کریے اپنے اپنے موبائل میں، کتاب ازالۃ الخفا، لکھنے والے شاہ محدث دہلوی، کتاب الفاروق۔ الفاروق کے رائٹر کو تو سب جانتے ہیں، یہ اپنے اعظم گڑھ والے شبلی صاحب۔ دونوں حوالے نوٹ کریے گا، حوالہ میں نے پہلے دیا، بات اب پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات عرض کرے پر محمد وآل محمد۔ بڑا لطف کے ساتھ سن رہے ہیں، سنیے۔ امامت و خلافت میں فرق، حوالہ نوٹ کر لیا، اب سنیے۔ لکھتے ہیں دوسری خلافت کا دور ہے، سمجھ گئے نا، خلاصہ کرنا پڑے گا۔ دوسری خلافت کا دور ہے، خلیفہ دوم کے برادر نسبتی صالح صاحب نے شراب پی لی۔ اب جیسے ہی شراب پی، لوگوں نے دیکھا
शराब तो हराम है, शराब क्यों पी रहे हो? खलीफा वक्त के साले हो, कुछ भी करोगे, शरीयत अपने हाथ में ले लोगे। हाय तवज्जो करें, लुत्फ के साथ सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कुछ भी करोगे शरीयत अपने हाथ में ले लोगे। पकड़ा, चलो दरबार में। दरबार सजा हुआ है, खलीफा वक्त तख्त पे बैठा है। एक मर्तबा ऐ खलीफा वक्त, शराब पी है इन्होंने, हद जारी कीजिए। खलीफा ने पूछा शराब पी है? इन्होंने कहा हां पी है। मुजरिम ने कहा हां पी है। क्यों पी है? तुम्हें पता नहीं कि शराब अहद रसूल में हराम हो चुकी है? क्यों पी? सुनिएगा, बड़ा अजीबो गरीब वाकया है। दुनियाए अदालत में इससे पहले न कभी ऐसा केस आया और न कभी आएगा। क्यों पी? इसने कुरान की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मुजरिम ने अपने जुर्म को सही साबित किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। इसने कहा इसलिए पी कि अल्लाह कुरान में कहता है खाओ और पियो, इसराफ ना करो। तो जब अल्लाह कहता है पियो तो हमने पी लिया। अल्लाह इस पीने को नहीं कह रहा है, अल्लाह कुछ और पीने को कह रहा है, जायज चीजें खाने पीने को, लेकिन इसने ढाल बना ली मुजरिम ने। अब अजीजाने गिरामी, हाकिम जो बैठा था कश्मकश में हो गया कि जवाब क्या दे। तवज्जो चाह रहा हूं, यह कायनात का पहला केस था जहां मुजरिम अपने जुर्म को सही साबित कर रहा था और हाकिम इतना जाहिल था कि उस गलत को गलत नहीं बता पा रहा था। तवज्जो चाह रहा हूं। कहा अल्लाह ने कहा खाओ पियो तो हमने पी ली। अब जब पी ली तो हाकिम ने कहा कि क्या किया जाए? लोगों ने कहा हद जारी करिए। अब मजमे की तरफ देख रहा है, कोई है कि जिसको वो आयत याद हो जिसमें शराब को हराम किया गया है? हाय रे मजबूरी, तवज्जो चाह रहा हूं। कोई है कि जिसने रसूल से सुनी हो वो आयत जिसको जो है शराब जिसमें हराम हुई हो? कायनात का पहला मुकदमा, मुजरिम अपने जुर्म को सही साबित कर रहा है। हाकिम इतना जाहिल है कि इसको सही साबित जुर्म को जुर्म साबित करने के लिए इल्म नहीं है। अब इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, कहा है हाकिम वक्त अगर इजाजत हो तो मैं वो आयत सुनाऊं? कहा सुनाइए भाई। अब जब उसने सुनाया, वो बिस्मिल्लाह करके उसने जो है शराब के हराम होने की आयत पढ़ी तो दिल को इत्मीनान हुआ। सुनिएगा मंजर, मुजरिम, मजमा, आयत सुनाने वाला शख्स। अब जैसे ही उसने आयत पढ़ी शराब के हराम होने की, बिस्मिल्लाह करके इन्नल खमर वल मैसर की आयत पढ़ी, तो हाकिम का रिएक्शन यह था, देखा कुरान में है कि नहीं कि अल्लाह ने शराब को हराम किया है? सुनिए, मुजरिम ने हाकिम को देखा, कल लानत हो, तुम्हें कुरान की एक आयत याद न थी? जुमला नहीं पहुंचा अजीजाने गिरामी, तुम्हें कुरान की एक आयत याद ना थी? क्या जिंदगी भर झूठा दावा करते रहे कि हमें कुरान काफी है, हमें कुरान काफी है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब जैसे ही पढ़ा, इसने कहा कि कुरान में शराब हराम है। अब जब आयत पढ़ी, एक मर्तबा गौर से देखा, देखने के बाद कहा इब्ने अब्बास होना? तवज्जो चाह रहा हूं, इब्ने अब्बास होना? हाँ इब्ने अब्बास। कहा ये इतनी इल्मे लियाकत, इतना हाजिर जवाबी आई कहां से? कहा बस मैं वही बैठता हूं जहां तू नहीं बैठता है। हाँ तवज्जो करें, तवज्जो करें, मैं वही बैठता हूं जहां तू नहीं बैठता।
کہاں بیٹھتے ہو جہاں میں نہیں بیٹھتا؟ کہ جہاں علی بیٹھتے ہیں وہاں میں بیٹھتا ہوں۔ وہی علم بیٹھتا ہے، وہی علم و فہم بیٹھتا ہے۔ اب بیٹھے علی کے بعد، اچھا علی کے شاگرد ہو، علی سے حصول کیا ہے۔ ابن عباس نے کہا حاصل کچھ نہیں کیا ہے، بس خالی بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب علی کے ارد گرد بیٹھو تو وہاں علم کا سمندر بہتا ہے، اور اس سمندر سے ہر آدمی سیراب ہوتا ہے۔ قسم خدا کی عزیزان گرامی، دربار کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ حوالہ میں دے چکا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ ابن عباس جب علی سے حصول کرتے ہو، سیکھتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو؟ ابن عباس نے کہا یہ بتانے والی بات نہیں ہے کیسا محسوس کرتے ہیں، کچھ تو بتاؤ۔ ابن عباس نے کہا کہہ رہے ہو تو سن لو۔ قسم خدا کی علم علی کی اس سے بڑی مثال جو ابن عباس نے دی کوئی نہیں دے سکتا۔ کب کہہ رہے ہو تو سن لو، سناؤ۔ اب ذرا سوچے منظر دربار کا، کیسے جو ہے مجمع فضائل و کمالات علی کی طرف جو ہے متوجہ ہے۔ ابن عباس نے کہا سنو علم علی۔ جتنے لوگ ہیں سب سے خصوصی توجہ، اور عزیزان گرامی حوصلہ افزائی کی گزارش ہے، میں بڑی محنت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا اے خلیفہ سنو، علی کے سامنے حصول علم کا اندازہ کیا ہوتا ہے، سنو۔ ابن عباس نے کہا سنو، ساری کائنات پانی سے بھر گئی۔ کا مطلب ابن عباس نے اشارہ دیا کہ ایک سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا لا تعداد، بے حساب۔ ابن عباس نے کہا یوں سمجھ لو کہ ساتوں سمندر مل گئے۔ کتنا پانی ہوگا؟ ابن عباس نے کہا ساتوں سمندر مل گئے، پانی ہی پانی۔ کتنا پانی؟ بے حساب، پانی ہی پانی۔ اور اس ہجوم آب کے درمیان ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، کنارے پہ بیٹھا، اس نے اپنی منقار چونچ ساتوں سمندر کے جوش مارتے ہوئے آب میں چھوٹی سی منقار ایسے ڈالی، ایک بوند پانی پیا۔ ہائے توجہ کریں عزیزان گرامی، ہائے توجہ کریں۔ ایک بوند پانی پیا، اور جیسے ہی پیا اس چھوٹے سے پرندے کا پانی سے پیٹ بھر گیا۔ اے ابن عباس یہ کون سی منطق ہے کہ سمجھو وہ جو ایک بوند پانی پینے والا پرندہ ہے وہ ہے ابن عباس۔ آئے توجہ کریں، وہ جو جزاک وہ جو ایک بوند پانی پیا تھا وہ تھا ابن عباس۔ اور علم علی اگر سمجھنا ہے تو علم ابن عباس کو سمجھو کہ جو ایک قطرہ علی کے علم کے سمندر سے پی لے تو ابن عباس جیسا بن جاتا ہے، تو ساتوں سمندر کے پانی کا علم جس کے سینے میں بڑا ہو اس علی کو کیا کہو گے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک صلوات بر محمد۔ تو اس دور سے گزر کے آئی ہے خلافت، اور اس دور سے گزر کے آئی ہے امامت۔ قسم خدا کی، خدا کا شکر ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے کل کی مجلس میں جو عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایک ہی مجلس میں کئی باتیں میں عرض کروں گا، یاد رکھیے گا امامت کیا ہے اور کیوں ہے۔ ہر چیز، یہ تذکرہ میں کیوں کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے میں یہ تذکرہ، امامت کیا ہے سمجھیں۔ ابن عباس نے تو اشارہ دیا ہے، اور ایک جملہ بہت
بہت ہی معذرت کے ساتھ اور بہت ہی عجیب و غریب کیفیت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، ہو سکتا ہے نہ پہنچاؤں. اگر جملہ میرا پہنچ گیا تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، اور نہیں پہنچا تو کوئی بات نہیں. آج علم علی کی معراج کا اندازہ جب لگایا جاتا ہے تو ایک کتاب کا وجود دکھایا جاتا ہے، نہج البلاغہ، جس میں پوری کائنات کی خلقت، پورے علم و فن کو، سب کو جمع کر دیا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو علم، ایک بہت بڑے عالم دین ارشاد فرماتے ہیں، سنو، علم علی کا اندازہ نہج البلاغہ سے نہ لگانا. پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں. علم علی کا اندازہ جو ہے نہج البلاغہ سے نہ لگانا. میرے مولا کے علم کے لیے یہ جملہ ارشاد ہو رہا ہے. پھر کس سے لگائے؟ کہا کہ علم علی، نہج البلاغہ جو ہے، میرا جملہ انشاءاللہ پہنچے گا، نہج البلاغہ جو ہے وہ علم علی کی وسعت کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ جو ہے وہ علم علی کے کمال کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو سید رضی کے ذہن کی وسعت کا نام ہے. میں نے جملہ عرض کر دیا، سید رضی کے ذہن میں اس سے زیادہ آ ہی نہیں سکتا تھا. اگر آ جاتا تو برداشت نہ کر پاتے. جملہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ سید رضی کی ذہن میں بس اتنا ہی آ سکتا تھا. اس لیے علم علی تو لاتعداد بے حساب ہے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ ہے کمال امامت. سنیے عزیزان گرامی، اور آج جو پوری کائنات میں علم پھیلا ہوا ہے، یہ سب ان کے علم کا صدقہ ہے. جو پوری کائنات میں علم پھیلا ہوا ہے، اور اس علم کو سمیٹنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. علم سے مراد علم دین نہ سمجھ لیجئے گا کہ بہت سے لوگ جب منبر سے بات ہوتی ہے علم کی تو علم دین سمجھتے ہیں. علم دین نہیں، علم یعنی علم دین و دنیا. ختم ہو گئی وہ سبحان اللہ والی مجلس. علم یعنی علم دین و دنیا. کس نے ٹرانسلیشن کر دیا علم یعنی علم دین؟ علم یعنی علم دین کس نے ٹرانسلیشن کر دیا؟ خود ہم لوگوں نے منبر پہ آ کے پڑھا، علم دین، علم دین، علم دین. علم یعنی علم دین و دنیا، پوری کائنات کا علم. عزیزان گرامی، اہل بیت اگر کہیں بھی کہیں کہ علم حاصل کرو تو مطلب پوری کائنات کا علم. ہندی، انگلش، میتھ، سائنس، جغرافی، ہسٹری، سب، ڈاکٹری، انجینئرنگ، جتنے بھی علم ہے سب حاصل کرو. سائنس کا علم حاصل کرو. قسم خدا کی، یہ 2 سے 4 منٹ میں یہ بات عرض کروں گا اور اس کے بعد ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی، علم کا مطلب ہوتا ہے ایجوکیشن، جس کے پیچھے اس وقت پوری دنیا دوڑ رہی ہے، لیکن اچھا رزلٹ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا ہے. ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے تک جو ہے ہماری دوڑ ختم ہو جا رہی ہے. آئی ایس، پی سی ایس تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہم جو ہے مارکس کمبینیشن تک، میں اپنی بات کو عرض کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو بڑے سے بڑی پوسٹ تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے پلاننگ کریں. پلاننگ ہمارے وہاں بڑے پیسہ ہے، خوب ہے، بڑے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا گیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لگژری زندگی گزر رہی، بہترین بس سے جا رہا ہے، گاڑی سے جا رہا ہے، بڑی فیس ہے، مہنگی کتابیں ہیں. ہائی اسکول، انٹر، بس بچہ پڑھنے کے بعد پوچھتا ہے مولانا صاحب کیا کریں؟ ہائی اسکول ہو گیا کیا کریں؟ بی اے ہو گیا کیا کریں؟ ایم اے ہو گیا کیا کریں؟ اب پہلے سے سوچیں. ایک ہوتی ہے ایجوکیشن وتھ پلاننگ، ایک ہوتی ہے ایجوکیشن ود آؤٹ پلاننگ. تو پڑھائی کریں، آپ بچوں کو کرائیں پلاننگ کے ساتھ. میں مثال دوں، بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کو اچھی تعلیم سے وابستہ کرنا ذمہ داری ہے.
ہم ایڈمیشن کرا کے اسکول ڈریس دلا کے ہم سوچتے بس ہو گئی. نہیں عزیزان گرامی، یہ جو مجلس اعضا ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہاں جو ہم آ کے سیکھیں تو سیکھنے کے بعد اوروں کی طرح ٹہلتے گھومتے نہ رہیں، بلکہ مجلس اعضا سے اٹھے تو پڑھ لکھ کے کسی بڑے عہدے پہ نظر آئیں. نتیجہ عرض کر دوں عزیزان گرامی، جب ہماری مجلس میں آ کے بیٹھنے والا بچہ بیکار ٹہلے گھومے گا تو دوسری قوموں کو موقع ملے گا. یہ مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے، وقت دیا، رات بھر جاگے، کیا ملا؟ لیکن قسم خدا کی فرش پہ آ کے بیٹھنے والا بچہ، شب بیداری مجلس جلوس میں رہنے والا بچہ یہاں سے نکلے، جائے پڑھائی کرے، محنت کرے، بڑا وکیل بنے، بڑا ادھیکاری بنے، IAS بنے، PCS بنے، سائنسداں بنے، بڑے عہدے کا جو ہے ذمہ دار بنے، تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے اپنے بچوں سے کہ ارے ذرا مجلس میں جا کے بیٹھو تو ذرا سمجھو تو کہ نام حسین پہ وہاں سکھایا کیا جاتا ہے اور پڑھایا کیا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے پڑھائیے اپنے بچوں کو. بس عزیزان گرامی، باقی بات انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اور محرم کے ایام میں، میں نے کہا تھا 2 طرح کی بات ہوگی. آخری بات، محرم کے ایام میں امام حسین سے، امام علی سے، بلکہ امامت سے محبت کرنے والے افراد، ان کی ذمہ داری ہے کہ کیسے انسان کو اپنا ایک رشتہ کرنا ہوتا ہے. جب شادی تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، لڑکا کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں سے اس کا رابطہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا اس کا چال چلن ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہم نے کہا اتنی چیزیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اگر غلط رشتہ ہو گیا تو پوری ایک نسل خراب ہو جائے گی، ہے نا عزیزان گرامی؟ تو قسم خدا کی جس کو منبر پہ موقع دیتے ہو اس کے بارے میں بھی تحقیق کرو. یہ نہیں کہ بس فون سے بات ہوئی آ جائیے، ایک ویڈیو کلپ دیکھی آ جائیے، نہیں، دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے، دیکھیں اس کا عمل کیا ہے. کیونکہ شادی سے غلط ہو گئی تو صرف ایک نسل خراب ہوتی ہے، اگر خطیب غلط آ گیا تو کئی نسلیں خراب ہو جائیں گی. ذمہ داری ہے عزیزان گرامی، ذمہ داری ہے. بلائیں، ختم کر دی میں نے بات. عزیزان، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کلینک والا اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل اسٹور والا. دونوں ڈاکٹروں میں فرق ہوتا ہے. آخری بات اس سلسلے کی، جب آپ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور والے کے پاس تو دواؤں کا انبار لگا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ پلٹ کے آپ سے پوچھے گا نہیں کہ خیریت ہے یا نہیں ہے، کیا بیماری ہے. آپ اس سے کہیں گے یہ دو، وہ ترنت کہے گا اتنا روپیہ، یہ دے دو اتنا روپیہ، یہ دے دو اتنا ہوا. کبھی کسی میڈیکل اسٹور والے نے آپ سے پلٹ کے نہ پوچھا ہوگا کہ بھائی دوا فائدہ کرے گی کہ نقصان کرے گی، توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن کلینک والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بھلے ہی دوا کم ہو تو وہ آپ کے مانگنے کے اعتبار سے نہ دے گا کہ ہمیں ایسی دوا چاہیے. وہ آپ کی نبض پکڑے گا اور دیکھے گا کہ بیماری کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اگر قوم میں جو ہے IAS کی کمی ہے تو قوم میں IAS بنانے کی تاکید کرے گا. قوم میں PCS کی کمی ہے تو PCS بنانے کی تاکید کرے گا. قوم میں علماء کی کمی ہے تو علماء بنانے کی تاکید کرے گا. آپ کے مرض کے اعتبار سے دوا دے گا. اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ منبر پہ آنے والا آپ کا میڈیکل اسٹور والے جیسا ہے یا کلینک والے جیسا ہے. ختم ہو گئی ذمہ داری. عزیزان گرامی، توجہ توجہ توجہ. یہ 10 دن بہت اہم و مہم ہیں، رونے رلانے کے دن ہیں. یہ 10 دن روتے روتے بے ہوش ہونے کے دن نہیں ہیں، بات کو یاد رکھیے گا، بلکہ روتے روتے ہوش میں آنے کے دن ہیں. اس سے بڑا جملہ میں نہیں عرض کر سکتا. روتے روتے بے ہوش مت ہوئیے، بلکہ روتے روتے ہوش میں آئیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس لیے نہیں کہ ماتم کیا سینے پر
انگاروں پر زنجیروں کا. بھائی دیکھیں میں ماتم سے انکار نہیں کر رہا ہوں, خوب کریے, لیکن ماتم کریے تو سمجھیے کہ یہ ماتم ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں. عزاداری ہمیں پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آئی ہے, عزاداری ہمیں آگے لے جانے کے لیے آئی ہے. ہمارا معاشرہ اگر پیچھے جا رہا ہے تو عزاداری ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہے. ثواب کا ایک الگ مسئلہ ہے, فائدہ ایک الگ شے کا نام ہے. عزیزان گرامی سنیے, ہم اور آپ سوچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھ کے ہم رو لیں گے تو کافی ہے. نہیں عزیزان گرامی, ثواب ملے گا, خوب ملے گا. اگر کوئی اعتراض کا پہلو رہ جائے تو مجھ سے سوال کریے گا. آ گیا میں مصائب پر. جب امام حسین ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا دین کے معاملے میں بھی پیچھے ہے, دنیا کے معاملے میں بھی پیچھے ہے, ہر اعتبار سے ترقی نہیں کر پا رہا ہے, نہ عمل اچھا ہے, نہ کردار اچھا ہے, نہ دنیا داری اچھی ہے, نہ دینداری اچھی ہے. امام کو بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ جھوٹ میرے دم بھرتا ہے محبت کا. قسم خدا کی امام روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ہمارے حالات پہ گریا کرتے ہیں. عزیزان گرامی امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے عزت کا باعث بننا, ذلت کا باعث نہیں بننا. عزیزانو آج ایک محرم ہے, آج سے عہد کریں کہ اس محرم میں ہمیں چینج ہونا ہے, بدلاؤ. کیسے میں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا, جو میری ذمہ داری ہے اور اس منبر کا حق ہے. ایک محرم ہے, ایک محرم کو جانتے ہیں, ایک محرم کو قافلہ پہنچا ہے, 2 محرم کو. ایک محرم کو کربلا سے کچھ پہلے رہا ہوگا. عزادارو جانتے ہو آج کسی عزت دار انسان کے اوپر اگر ایسے ہاتھ اٹھا لیا جائے نا تو اس عزت دار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوچو جب حر نے لجام فرس پہ حسین کے ہاتھ ڈالا تھا, حسین کی عزت کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی, لیکن حسین نے برداشت کیا. کیوں؟ تاکہ ہماری بعد آنے والی امت سدھر جائے. عباس جلال میں آ گئے, کہنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو ابھی جو ہے حر کو اس کی اوقات یاد دلا دو. امام حسین نے کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر فاطمہ کی بڑی عزت کرتا تھا, کہنے لگا کہ اے حسین اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور تمہاری ماں ہوتی تو میں بھی گستاخی کرتا. فاطمہ کی محبت تھی حر کے دل میں. عزاداروں سنیے گا, بڑے مصائب سنتے رہتے ہو. ایک محرم ہے, کربلا بالکل نزدیک ہے. 2 محرم کے مصائب کل ہوں گے. عزاداروں کربلا کا میدان وہ عجیب و غریب میدان ہے عزیزان گرامی, جہاں پر حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. چاند ہو گیا محرم کا, گریا و زاری شروع ہو گئی. عزاداروں سنیے گا, محسوس کریے گا, ہر عزاخانے میں راتوں کو ایک دکھیاری ماں آتی ہے, کبھی پرچم کے پاس کبھی ممبر کے پاس آ کے بیٹھ کے اپنے لال کا پرسا لیتی ہے. کل یہیں سے میں نے مصائب ختم کیا تھا. عزاداروں فاطمہ آتی ہیں اور روتی ہیں اور رو کے کہتی ہیں ہائے میرا حسین, ہائے میرا غریب. عزاداروں بہت سارے معجزات آپ نے سنے ہیں. عزاداروں ایک معجزہ میں بھی عرض کر دوں, بہت کم وقت میں عرض کروں گا. عزاداروں ایک ضعیفہ جو ہر سال اہتمام محرم کرتی تھی, کچھ عورتیں آتی تھیں اور آنے کے بعد اس کے گھر کی مجلس کو انجام پذیر کرتی تھی. عزاداروں ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ وہ عورتیں کسی کام میں مصروف ہو گئیں اور اس کے گھر آنے میں تاخیر ہو گئی. یہ عورت فرش بچھا کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے وہ ماتم کرنے والے لوگ نہیں آئے, وہ نوحہ پڑھنے والی نہیں آئی, وہ مرثیہ پڑھنے والی نہیں آئی. اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. اب جیسے ہی آئے تو ایک مرتبہ اسے کچھ انداز عجیب و غریب لگا. اس ضعیفہ سے کہا بیٹھ جاؤ, مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. اب جب مرثیہ ہوا تو ایسا رقت دار مرثیہ جو آج تک اس سے پہلے نہ ہوا تھا.
اب جب مجلس ہوئی تو ایسی مجلس کہ جو آج سے پہلے ایسی نہ ہوئی تھی. مجلس ہوئی، نوحہ ہوا، تبرکات بٹے اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. سنیے گا عزاداروں، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. یہ ضعیفہ بھی فرش کو تہانے لگی. ایک مرتبہ وہ عورتیں جو تاخیر کر چکی تھی آنے میں، ایک مرتبہ آئی اور آ کے بیٹھی اور اس ضعیفہ سے کہنے لگی معذرت چاہتے ہیں، ہمیں آنے میں دیر ہو گئی، تم ناراض نہ ہونا. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ناراضگی کس بات کی ہے، مجلس تو ہو گئی. ایک مرتبہ اس نے پوچھا، لوگوں نے، عورتوں نے پوچھا کہ بھئی مجلس کیسے ہو گئی؟ کہا آپ ہی لوگوں کی طرح کچھ عورتیں آئی تھی، مرثیہ بھی پڑھا، نوحہ بھی پڑھا، ماتم بھی کیا، گریہ بھی کیا. یہ عورتیں سمجھ نہیں پائیں کہ کیا ہو گیا. ایک مرتبہ کہنے لگی کہ یہ بتاؤ، کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا آپ تک، میری ماں بہنیں توجہ چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ یہ بتاؤ وہ آنے والی کہاں گئی؟ کہ جدھر سے تم آتی تھی ادھر ہی سے آئی ہے، جدھر سے تم لوگ جاتی ہو ادھر ہی سے جائے. کہ کچھ تمہیں نیا انداز لگا ان کے آنے کا جانے کا، کیونکہ وہ ہم تو نہیں تھے. ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے مجھے محسوس تو ہو رہا تھا. کہا کیسے محسوس؟ کہا آج تک ایسا رقت بھرا مرثیہ ہوا ہی نہیں جیسا انہوں نے پڑھا. کاش کہ میں اپنی بات پہنچا لے جاتا. عزادارو سنیے گا، ایک مرتبہ یہ عورت پوچھتی ہے کیا کچھ اور تمہیں فرق لگا ان کے رونے میں، ان کے ماتم میں، مرثیے میں، نوحے میں؟ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا ہاں ایک بڑا فرق تھا. کہا کیسے؟ کہا جب آپ سب ماتم کرتی تھی اور گریہ کرتی تھی تو ہائے مولا کہہ کے روتی تھی، ہائے مولا کہہ کے روتی تھی. لیکن جب وہ رو رہی تھی تو کوئی یہ کہہ رہا تھا ہائے میرا بھیا حسین، کوئی کہہ رہا تھا ہائے میرا بیٹا حسین. اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ. ایک محرم کی داستان. سمجھ گئے عزادارو. یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا، یہ مجلس خالی تم نہیں کر رہے ہو. روایتیں کہتی ہیں، علماء کہتے ہیں اسی فرش پہ کہیں سکینہ ہے، سنا ہے علماء سے، کہیں زینب ہے، کہیں جو ہے حسین کی ماں فاطمہ ہیں. بس آخری جملہ پڑھوں گا، جتنا دل چاہے رو لینا. جب تم سینہ پیٹ پیٹ کے ہائے مولا حسین، ہائے مولا حسین کہہ کے روتے ہو نا عزاداروں، تو اسی مجلس میں بیٹھی ہوئی ایک 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ لوگ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں اور کس پہ کر رہے ہیں؟ تو زینب کہتی ہے اے سکینہ یہ تیرے بابا کو رو رہے ہیں. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین پہ رو رہے ہیں. ہاں بیٹی تمہارے بابا پہ. کہ پھوپھی اماں انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ اے پھوپھی اماں انہیں تازیانے کیوں نہیں لگائے جاتے؟ سکینہ یہ کیا کہہ دیا سکینہ، یہ کیا کہہ دیا سکینہ. ایک مرتبہ رو کے وہ بچی کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہی کام تو سکینہ بھی کرتی تھی نا، لیکن جو آتا تھا کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے، کوئی گوشوارے. آخری جملہ روئیے، دل کھول کے روئیے، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کریے گا. عزاداروں سنیے گا. عزاداروں جب مائیں مجلس سے واپس جاتی ہیں نا تو اپنے رومال میں تبرک لے کے جاتی ہیں. بس یہ آخری مصائب کا فقرہ ہے، جس کے سمجھ میں آ گیا گریہ ہو جائے گا. رومال میں تبرک لے کے جاتی ہو یا نہیں جاتی ہو میری ماں بہنوں؟ جب تبرک لے کے جاتی ہو تو بچے رومال کی طرف دوڑتے ہیں نا، اماں کیا تبرک لائی ہو، رومال میں کیا لے کے آئی ہو؟ عزاداروں جب اسی طرح سے اس مجلس سے فاطمہ جاتی ہے تو حسین اماں فاطمہ کا رومال لیتے ہیں. اے اماں ان عزاداروں نے آنسوؤں کا نذرانہ
آنسوؤں کا نذرانہ دیا یا نہ دیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔